ہندوستان کے اندر لو جہاد کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، ان خبیثوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے کبھی شادی کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہی نہیں، کبھی شادی اور محبت اور لو کر کر اسلام کو فروغ، یہ تو عیسائیوں کے یہاں ہے کہ مال دے کر تبلیغ کرو، جائیداد دے کر تبلیغ کرو، ایجوکیشن دے کر تبلیغ کرو، دوائیاں دے کر تبلیغ کرو، لڑکیاں دے کر تبلیغ کرو، لڑکیوں کو لڑکے دے کر تبلیغ کرو۔ لیکن مذہب اسلام سچا مذہب ہے، جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے اور زندہ انسان خود چل کر جاتا ہے۔ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسے لالچ کی ضرورت نہیں، اسے روپیوں کی ضرورت نہیں، اسے لڑکی کی ضرورت نہیں، اسے لو اور محبت کے دھوکے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت تو ایسے شادیاں جو محبت کے نام پر کی جاتی ہیں لیکن مذہب کو آڑ لیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی غیر مسلم ہے، اور اسے شادی کرنے کے لیے مسلمان بناتا ہے، شریعت اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی۔ بخاری شریف کی پہلی روایت، میرے خیال میں ہر وہ مسلمان جو ادنا قسم کا شغف اور ادنا قسم کا تعلق علماء سے رکھتا ہو، حدیثوں سے رکھتا ہو اور بیانوں سے رکھتا ہو، وہ جانتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی کئی سالوں تک ان کی قبر سے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو سے اس کو معطر کیا ہوا تھا۔ بعد میں ان کے خاندان والوں نے دیکھا ہر آئے دن لوگ آتے ہیں، مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں، دعائیں کروا کر اس کو بند کیا۔ بہت عالی شان کارنامہ، افضل الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، صحیح البخاری، اس کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے۔ اور الفاظ ہیں ومن كانت هجرته الى دنیا، دنیا کے لیے ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، الى امرأة یا عورت کی وجہ سے ہو، فہجرته الى ما هاجر الیہ، اسے عورت کا حصول تو ہو سکتا ہے، عورت کی قربت تو مل سکتی ہے، لیکن ہجرت کے فضائل نہیں مل سکتے۔ اصل میں واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور وہ لڑکی مکہ مکرمہ کے اندر اپنے خاندان، قبیلے اور مکے کی جو اپنی زمین ہے، علاقہ ہے، قریہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تو صحابی نے ان کو کہا کہ آپ ہجرت کریں، اور وہ صحابی وہاں رہتے تھے مکے میں، لڑکی ہجرت کر کے چلی گئی تھی، اور لڑکی نے شرط لگائی کہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے تب آپ کا نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذریعہ بنا کر، وسیلہ بنا کر جو ہجرت کرتا ہے، کہا کہ وہ ہجرت کی خوبیاں اور ہجرت کے فضائل اور کمالات سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے اندر لو جہاد کا تصور نہیں ہے، شریعت بولتی ہے، شریعت مہکتی ہے، شریعت چہکتی ہے۔ چڑیا کو چہکنا سکھانے کی ضرورت نہیں، پھول کو مہکنا سکھانے کی ضرورت نہیں، پرندے کو اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں، مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ارے مسلمانوں، میرے اور آپ کے اعمال کی کمزوری ہے، تمہارا داڑھی منڈانے کی نحوست ہے، تمہارے عورتوں کی بے پردگی ہے، تمہارا سود کھا کر ماں کے بلاکار کرنے کی نحوست ہے، ورنہ خلافت کی مہک اور خلافت کی خوشبو، امام مہدی کے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے آثار پوری دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دے دے، اور پوری دنیا کے اندر لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا ببر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ ہم دیکھتے ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا ہوتا۔